إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ رب العزت کے نورانی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو انہیں یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ہرگز تم خوف مت کھاؤ اور کسی قسم کا تم غم اور پریشانی نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی تمہیں خوشخبریاں ہیں جس جنت کے تم سے وعدے کیے گئے ہیں. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے نفس تمہارے دل چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ بھی تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یقیناً یہ بہت بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو،
मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दुनिया के अंदर वो अज़ीम हस्तियाँ हैं कि जिन्हें इस उम्मत के अंदर सबसे ज़्यादा अफजलियत और सबसे ज़्यादा बुलंद रुतबा और शान हासिल है। उनके मुकाम व मर्तबा को इस उम्मत में से कोई भी पहुँचने वाला नहीं, इसलिए कि रब्बे कायनात ने उन्हें अपने नबी के वज़ीर के तौर पर मुंतखब फरमाया। नबूवत वाला चेहरा उसका उन्होंने दीदार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन्होंने नमाज़ें पढ़ी, आपकी मईयत में उन्होंने जिहाद किया। प्यारे भाइयों, सहाबाए किराम वो हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये इत्तिफाक है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, कि जो भी सहाबी रसूल है उस पर किसी किस्म की कोई जरा नहीं की जा सकती। सहाबा सब के सब वो आदिल हैं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उस दीन के अव्वलीन रावी ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं। जब इन सहाबा को काबिल जरा समझ लिया जाए और इनके खिलाफ जरा और तादील इस मौजू पर बहस शुरू कर दी जाए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दीन वो महफूज नहीं रहा। इसलिए कि उस दीन को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की शक्ल में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की शक्ल में है, उस दीन के अव्वलीन रावियान ये सहाबाए किराम हैं। पूरी उम्मत इस्लामिया इस बात पर मुत्तफिक है कि जब भी कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचती है, उस सनद के अंदर जितने रावी हैं सब पे हम बहस करेंगे कि वो रावी क्या सिका है, आदिल है, जाबित है, उस पर कोई जरा तो नहीं, उसकी सकाहत के अंदर, उसके हाफजे के अंदर, उसकी अदालत के अंदर कोई नक्स, कोई ऐब तो नहीं। लेकिन ये सिलसिला वहां तक जाएगा जहां सहाबी आ जाए। सहाबी से पहले पहले जब सहाबी का नाम आ जाएगा तो वहां फिर ये जरा तादील की बहस नहीं होगी। इसलिए कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, उनकी अदालत और उनका तज़किया खुद रब्बे कायनात ने अपने कुरान में कर दिया कि रब्बे कायनात ने उनके दिलों का इम्तिहान ले लिया, उसे तकवे से, रब की मोहब्बत से, ईमान के साथ रब ने लबरेज पाया। उसमें कुफर, बुग़्ज़, इन चीजों की नफरत अल्लाह ने डाल दी और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह ने दुनिया में वो एजाज दे दिया। प्यारे भाइयों, जब आम मुसलमान या आम अहले ईमान जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की तरफ से उन्हें जन्नत में जो सबसे बड़ा एजाज मिलेगा, अल्लाह की तरफ से जो खुशखबरी सुनाई जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार भी होगा और उसके साथ अल्लाह अहले जन्नत को एक खुशखबरी सुनाएंगे कि ए जन्नतियों, मैं आज तुम पे राजी हो गया हूं, आज के बाद तुम पे मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये आम अहले ईमान को ये मनसब, ये शरफ, ये एजाज जन्नत में मिलेगा, जबकि रब्बे कायनात ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ये मनसब अल्लाह ने दुनिया में अता फरमा दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राजी हो चुका और वो अपने रब पे राजी हो गए। प्यारे भाइयों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो हस्तियां हैं कि जिनके महल्लात, जिनके बंगले और कोठियां रब ने जन्नत में उनकी जिंदगी में ही बना दिए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाली आंखों के साथ उनके जन्नत में बने महल्लात का दीदार किया और उम्मत को बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जन्नत में दाखिल हुआ
فَإِذَا بِأَنَا بِإِمْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ، میں نے جنت میں ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت کون تھی؟ ابو طلحہ کی بیوی سیدہ رمیسہ ام سلیم۔ فرمایا میں نے اسے جنت کے اندر دیکھا۔ حارثہ بن نعمان فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا کہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلال سے کہا، بلال دخلت الجنہ فسمعت خشف نعلیک بین یدی، بلال میں جنت میں گیا اور میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دخلت الجنہ فاذا انا بقصر، اچانک فرمایا میں جنت میں جب داخل ہوا تو میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا اور اس کے صحن کے اندر بیٹھی ایک عورت کو دیکھا۔ میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ جنت میں اتنا عظیم اور خوبصورت محل کس کے لیے ہے؟ مجھے بتایا گیا لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا محل ہے جنت کے اندر۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کی دنیا کی زندگی کو دیکھیں، دنیا کے اندر ہی یہ نظر آتا ہے کہ رب کا ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح جنتی مہمانوں اور جنتی شہزادوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی ان کے لیے آسمان کے فرشتے سلام لے کے اتر رہے ہیں، کبھی ان کی نصرت اور مدد کے لیے نورانی ملائکہ میدان جہاد میں ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری کے لیے اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان پہ کسی ظالم نے اعتراض کیا، ان کے خلاف زبان کھولی، میرے رب نے اس کے دفاع کے لیے قرآن کی پوری صورتیں اتار دی۔ وہ منافقو، تم محمد کے صحابی پر اعتراض کرتے ہو، اللہ نے پوری سورۃ المنافقون اتاری، ایک صحابی کی صداقت اور اس کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے اندر رب نے ان صحابہ کرام کا دفاع کیا، اس لیے کہ وہ جنتی ہستیاں تھیں، وہ تو جنتی مہمان تھے۔ رب نے دنیا کے اندر ہی ان کو وہ پروٹوکول عطا کیے جو جنت میں اہل ایمان کو نصیب ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات مجھے اور آپ کو بھی ان صحابہ کرام سے اللہ ایسی محبت نصیب فرما دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا دنیا میں جس کی محبت جس سے، قیامت والے دن رب ساتھ بھی اسی کا نصیب فرمائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا فرمان تو ہر ایک ہی بڑا خوبصورت ہے، ہر ایک ہی بڑا پیارا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اتنی خوشی شاید ہی اللہ کے نبی کی کسی بات پہ ہوئی ہو جتنی خوشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہوئی، المرء مع من احب، دنیا میں جس کی محبت جس کے ساتھ ہے، اگر اس کی محبت دشمنان صحابہ کے ساتھ، اگر اس کی محبت قاتلین صحابہ کے ساتھ، اگر اس کی محبت بغض رکھنے والے صحابہ کرام سے ان کے ساتھ، اگر اس کی محبت منافقوں کے ساتھ، اگر اس کی محبت محمد کے یاروں پہ زبان تعزی کرنے والوں کے ساتھ، فرمایا تو ساتھ بھی انہی کا۔ اور اگر محبت ہے ابو بکر صدیق سے، اگر محبت ہے عمر فاروق سے، اگر محبت ہے عثمان ذو النورین سے، اگر محبت ہے علی حیدر کرار سے، اگر محبت ہے اہل بیت سے، محبت ہے صحابہ کرام سے، تو فرمایا پھر ساتھ بھی انہی کا ملے گا۔ انس کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں عمل تو ابو بکر جیسے نہیں کر سکا، میں عمل تو عمر فاروق جیسے نہیں کر سکا، میرے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھے پہچانے والے تو نہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اللہ کی قسم مجھے محبت ہے محمد الرسول اللہ سے، مجھے محبت ہے ابو بکر صدیق سے، اور مجھے محبت ہے عمر فاروق سے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، مجھے اپنے رب کی رحمت سے پوری امید ہے اللہ قیامت والے دن مجھے ساتھ بھی ان تین ہستیوں کا دے گا، اگرچہ میں ان جیسے عمل تو نہیں کر سکا۔
اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ محبت نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن سے وہ ہستیاں بھی محبت کرتی ہیں جن کی معصومیت کو کسی انسان نے بیان نہیں کیا، بلکہ ان کا معصوم ہونا اللہ نے قرآن میں بتایا، ان کا معصوم ہونا میرے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروایا، اور وہ اللہ کے نورانی ملائکہ، اللہ کے فرشتے ہیں جن کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ رب کے حکم سے، رب کے آرڈر سے، اللہ کی اجازت سے وہ سفارش بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی، رب نے ان کے اندر اس چیز کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ وہ معصوم، وہ پاک باز ہستیاں، وہ نورانی ملائکہ، اللہ کے نبی اپنے گھر میں ایک موقع پر تشریف فرمائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اندر آنے کی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، مظلوم مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس کو ٹھیک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا اب عثمان کو آنے کی اجازت دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے آنے پر یہ اہتمام کیسا؟ آپ فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، وہ عثمان جس سے رب کے آسمانوں میں لا تعداد فرشتے، جن کی تعداد کا علم صرف میرے اللہ کو ہے، فرمایا وہ کھربوں اور لا تعداد فرشتے جس عثمان سے حیا کرتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس انسان کے لیے، کہ جس عثمان ذو النورین کے لیے محمد الرسول اللہ تو حیا کریں، رب کے آسمان کے ملائکہ تو حیا کریں، لیکن اس ظالم کے دل میں عثمان کا کوئی حیا نہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھی عثمان کا ایسا حیا نصیب فرما دے اور ایسا احترام اور محبت نصیب فرما دے جو رب کے ملائکہ بھی اس عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر کہا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے اور آپ کے لیے یا تو سالن یا کھانا یا کوئی پینے کی چیز لے کے آ رہی ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هِيَ قَدْ أَتَتْكَ، جب یہ آپ کے پاس پہنچے فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، اے اللہ کے رسول جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو اللہ کی طرف سے بھی سلام پیش کرنا اور فرشتوں کے سردار جبریل امین کی طرف سے بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو سلام پیش کرنا، اے اللہ کے پیغمبر، اور ساتھ ان کو خوشخبری سنا دینا کہ رب نے ان کے لیے جنت کے اندر موتیوں سے ایک محل تیار کیا ہے جس میں نہ تھکاوٹ کا احساس ہوگا، نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سلام جبریل امین کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے سیدہ خدیجہ کے لیے بھی، ام المؤمنین، اور اسی طرح سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مومنہ اور مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ اللہ کے فرشتے جبریل امین ہیں، یقرئک السلام، عائشہ یہ تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کا سلام صدیقہ کائنات کو پہنچایا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی انہیں سلام پیش کیجئے۔ اور سیدہ عائشہ کو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا عائشہ جبریل ایک ریشم کا ٹکڑا میرے پاس لے کے آئے،
جب میں نے اس ٹکڑے کو کھولا فَإِذَا هِيَ فِيهِ أَنْتِ، اس میں نے کیا دیکھا؟ تمہاری تصویر تھی، اور جبریل نے مجھے کہا اے اللہ کے نبی إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا کے اندر بھی اور رب کی جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ ظالم، وہ بدبخت انسان جو سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، یہ اس کی سوچ ہو کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی وہ تہمت نہیں تھی، وہ سچی بات تھی، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی صداقت کو میرے رب نے بیان کر دیا، جس کو اللہ نے اور رب کے فرشتوں کے سردار جبریل امین نے سلام پیش کیا۔ اللہ ان ہستیوں کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں تھیں، وہ قرآن پڑھتے، اللہ کے نورانی ملائکہ آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے، ان کا قرآن سننے کے لیے سیدنا اسید بن حضیر رات کے وقت سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں آسمان سے کچھ روشنیاں ہیں جو زمین کی طرف آ رہی ہیں، کہتے ہیں میرے گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا، میں نے تلاوت بند کر دی اس لیے کہ پاس ہی میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، اس خوف سے کہیں گھوڑا میرے بیٹے کے اوپر نہ چڑھ جائے۔ فرماتے ہیں وہ روشنیاں اوپر اٹھنا شروع ہو گئی۔ جب میں نے صبح اللہ کے رسول کو بتایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسید یہ تو اللہ کے آسمان کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے اترے تھے، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو اللہ کی قسم یہ صبح فرشتے لوگوں سے نہ چھپتے اور لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تلاوت قرآن کے لیے اللہ کے آسمانی فرشتے اترتے ہیں، وہ صحابہ جب زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ ان کلمات کو لیں اور اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے نماز کے اندر جب رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ایک صحابی نے اونچی آواز میں کہہ دیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، پوچھا من المتکلم فی الصلاۃ، یہ نماز میں بولنے والا کون تھا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا۔ فرمایا لقد رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها، ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتے نہیں، 10 فرشتے نہیں، 20 یا 30 فرشتے نہیں، فرمایا 30 سے بھی زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا، ادھر تمہاری زبان سے یہ رب کا ذکر کا بول نکلا، ادھر 30 سے زائد فرشتے دوڑ رہے ہیں کہ ان کلمات کو لیں۔ صحابی رسول کی زبان سے نکلے ہوئے رب کے ذکر کے یہ بول اور فوراً رب کے حضور انہیں پیش کر دے۔ پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے۔ سیدنا صوبان کہتے ہیں ایک جنازے میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پیش کی گئی، آپ سوار نہ ہوئے، جب میت کو دفنا دیا گیا واپسی پہ آنے لگے، آپ کو سواری پیش کی گئی، آپ سوار ہو گئے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جاتے وقت آپ سواری پہ سوار نہیں ہوئے، اب کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا ان الملائکۃ کانت تمشی، اور میرے صحابی اللہ کی قسم اس جنازے میں رب کے فرشتے بھی شریک تھے جو پیدل اس میت کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں محمد رسول اللہ نے پسند نہیں کیا کہ اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہوں اور میں سواری پر سوار ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کہ جن کے جنازوں میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور ان کی میت پر آسمان سے فرشتے اتر کر اس کے اوپر سائباں بن جاتے ہیں اور سایہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر کہتے ہیں میرے والد جب احد میں شہید ہوئے میں پریشان، اللہ کے رسول کے سامنے جب حاضر ہوا، والد گرامی سیدنا عبداللہ کی میت کا مسئلہ کیا گیا، میری پھپھی روتی ہوئی آئی، لوگوں نے ان کی میت کو، میرے والد کی میت کو میری پھپھی سے چھپایا کہ کہیں یہ دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے مجھے کہا
جابر ما زالت الملائکۃ تظلها باجنحتها، اللہ کی قسم جب سے عبداللہ شہید ہوئے ہیں اللہ کے فرشتوں نے ان کی میت پر اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ جابر تیرے والد تو وہ ہیں کہ رب کائنات نے آج تک کسی سے آمنے سامنے کلام نہیں کی بغیر پردوں کے۔ جابر تیرے والد جب رب کے ہاں پہنچے تو رب نے سارے پردے ہی ہٹا دیے، سامنے کھڑا کر کے عبداللہ سے کلام کی اور کہا تمنا علیہ، اور میرے بندے بتا تو نے میرے لیے اپنی جان کو پیش کیا دشمن سے لڑتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے دفاع میں، بتا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ ایک ہی تمنا ہے کہ دوبارہ زندگی دے دے، دنیا میں دوبارہ جاؤں اور تیرے راستے میں دوبارہ پھر شہید کر دیا جائے۔ رب نے کہا میرا قانون یہ ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ جائے دوبارہ نہیں جاتا۔ کہا اللہ پھر میرا یہ پیغام اپنے نبی کے صحابہ اور اپنے نبی تک تو پہنچا دے۔ رب نے پھر قرآن اتارا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، لوگوں جو رب کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو رب کے ہاں زندہ ہے اور وہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآنی آیات اتاری۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ حنزلہ غسیل الملائکہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا، حنزلہ کے غسل کے لیے آسمان سے اترے اور انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا معاملہ کیا ہے؟ کہا حنزلہ حالت جنابت میں تھے، غسل فرض تھا، لیکن ادھر سے میدان احد سے جب آواز آئی تو ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ فرضی غسل بھی کر سکیں، اسی طرح میدان جہاد میں کودے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ رب نے ان کے غسل کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے یار ہیں جن کے دنیا کے اندر وہ پروٹوکول رب نے ان کے لیے رکھے جو مومنوں کو رب جنت میں عطا کریں گے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے ہاں دنیا سے رخصت ہوئے سفر آخرت کا، اللہ کے رسول نے یوں بیان کیا ان الملائکۃ کانت تحمل، لوگوں سعد بن معاذ کی چارپائی اور اس کی میت کو صرف تم نے ہی کندھا نہیں دے رکھا تھا، اللہ کے فرشتے بھی اس میت کو اٹھا کے چل رہے تھے۔ وفتحت له ابواب السماء، رب نے تمام آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ وهذا الذي تحرك له العرش، یہ وہ سعد ہے جس کی وفات پر رب کا عرش بھی جھوم اٹھا کہ سعد رب کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، وشہد له 70,000، فرمایا ایک دو یا ایک دو ہزار نہیں، سعد وہ ہستی ہے کہ 70,000 فرشتے اس کی جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کہ یہ فرشتے ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی انہی صحابہ سے اللہ ایسی محبت نصیب فرما دے۔ مجھے اور آپ کو کیا حکم ہے کہ ان صحابہ سے محبت بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں، ان کے فضائل بھی لوگوں کو سنائیں، اور ان کے کارنامے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفائیں اور اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانیاں، اور اگر ان سے بشری تقاضے کے تحت کوئی کمی ہوئی بھی تو معافی تو میرے رب نے عطا کر دی۔ اور مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ان تمام لوگوں کو جو حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان تمام لوگوں کی جو حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، اللہ کسی کے بارے میں بھی رتی برابر بھی بغض نہ رکھنا، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اس لیے کہ ان کے لیے بغض ان کا نقصان نہیں، یہ تو ہماری ہی بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تو رحم کرنے والا بھی،
اللہ نرمی کرنے والا بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ دعائیں کرنے کی توفیق بخشے، اور رب کائنات صحابہ کرام ان سے اور اہل بیت سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت کو ہی اللہ قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔